بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مقدس توما پاک و ہند کی عید دوسرا دن۔ مسیح خدا میں عزیزوں، آج ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ سہ روزہ عبادت کے دوسرے روز موجود ہیں تاکہ مقدس توما رسول کی عید کو منا سکیں۔ زندہ مسیح سے ملاقات کی اور ان کے ایمان کو ایسی مضبوطی بخشی کہ دلیرانہ انداز میں انجیل کی خوشخبری بر صغیر پاک و ہند تک آئے اور مشکلات کے باوجود مسیح کی وفاداری کی گواہی دے اور بالآخر جام شہادت نوش کر کے زندگی کا تاج حاصل کیا۔ ان کی زندگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی مضبوط ایمان، کامل بھروسہ اور وفاداری کے ساتھ مسیح کے گواہ بنیں، اور ساتھ ہی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے بچے آج پہلی مرتبہ یسوع کا پاک بدن حاصل کریں گے۔ انسان مطلب ہم گنہگار ہیں، آئے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق طور سے اس عبادت میں شامل ہوں۔ میں قابل مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیک طرف سے شمار کرانے ہیں۔ اس لیے سامنے ہمیشہ ہمارے سب فرشتوں، مقدسوں اور آپ سب کی نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قابل مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ دعا کریں، اپنے سر کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان خدا، تو نے سجیب ساکرمنٹ کے پردے میں ہمارے لیے اپنے پیارے بیٹے کے دلوں کی یادگار چھوڑ دی ہے۔ بخش دے کہ ہم اس کے بدن اور خون کے پاک بیدوں کی ایسی تعظیم کریں کہ اپنے اندر مخلصی کا پل لگاتار محسوس کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت تشریح شرح کی کتاب 8واں باب 2 سے 3 اور 14 سے 16 آیات۔ اس تلاوت میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ خدا نے بیابان میں من مہیا کیا تاکہ وہ سیر ہو سکے۔ تو آئے عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تو اس سارے رستے کو یاد رکھ جس پہ خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے احکام مانے گا یا نہیں۔ بس اس نے تجھ کو تکلیف دی اور تجھ کو بھوکا رکھا اور تجھ کو وہ من کھلایا جس کو نہ تو جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے اس انسان جیتا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو ملک مصر یعنی جائے غلامی سے تجھے نکال لایا اور جس نے اس عظیم اور خوفناک بیابان میں تیری رہبری کی، جہاں آتشی سام اور بچھو اور ایسی پیاسی زمین تھی جہاں پانی نہ تھا۔ وہاں اس نے تیرے لیے سخت چٹان سے پانی نکالا اور اس نے بیابان میں تجھے من کھلایا جس سے تیرے باپ دادا نا واقف تھے، تاکہ تجھ کو تکلیف دینے
ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب ہے یروشلم خداوند کی حمد کرو، اے یروشلم خداوند کی حمد کرو، اے یروشلم خداوند کی حمد کرو، اے صہیون تو اپنے خدا کی حمد کرو۔ اس نے تیرے دروازوں کی سلاخوں کو ختم کیا ہے، تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ جماعتی جواب اے یروشلم خداوند کی حمد کرو۔ اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے اور تجھے کیڑوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ جماعتی جواب اے یروشلم خداوند کی حمد کرو۔ اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائن۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائن ان پر اشکارا نہیں کی۔ ہاللیلویا۔ جماعتی جواب ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط پہلا خط کرنتھیوں کے نام 10واں باب 16 سے 17۔ اس تلاوت میں مقدس پولس رسول کلیسیا کو پاک پیادے اور پاک روٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس عمل سے کلیسیا شراکتی عمل سے گزرتی ہے اور ایک بدن بنتی ہے۔ آئے عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت سنتے ہیں۔ اے بھائیوں، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اس سے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ
اور بڑی شادمانی کے ساتھ اس گرجا گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ آج ہم سب جب عید کا دوسرا دن ہم مناتے ہیں اپنے مذہبی مقدس توما کی عید کا دوسرا دن، اور اس میں ہم خصوصی طور پر جو مسیح کیتھولک کلیسیا کا مرکز اور حقیقی پہلو اسے اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خصوصاً تمام بچوں جو آج پہلی مرتبہ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون حاصل کریں گے، جو اپنے دل میں خداوند کو قبول کریں گے، آج کا یہ دن نہ صرف بچوں کے لیے جو آج پہلی بار شہادت کا سیکرمنٹ لیں گے ان کے لیے یہ دن اہم ہے، بلکہ ہم سب کے لیے بھی جنہوں نے پاک یوکرسٹ کا سیکرمنٹ حاصل کر لیا ہے یا جو کر چکے ہیں۔ آج کا دن خدا کی نجات بخش منصوبے کی تکمیل کا جشن ہے، نجات بخش منصوبہ۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاک یوکرسٹ کی حقیقت صرف آخری کھانے کے وقت سے شروع نہیں ہوئی، جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتا ہے۔ یہ سیکرمنٹ جو آج بچے حاصل کریں گے یہ تب سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے خدا نے بہت پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سیکرمنٹ کو ہماری زندگیوں میں زندہ رکھنے کے لیے خدا نے اہم سے ہی ہمیں بتانا شروع کر دیا، اور بہت سے نشانات کے ذریعے، بہت سے واقعات کے ذریعے ہمیں اس سیکرمنٹ کے لیے تیار کیا۔ میرے عزیزوں، خدا نے پرانے اہنامے میں اپنے لوگوں کو جو نشانیاں دکھائی آخرکار وہ یسوع میں پوری ہوئی۔ وہ نشانات ہمارے سامنے، الطار کے سامنے بھی ہیں، مچھلی ہے، روٹی ہے، اور کلام مقدس میں بھی اگر ہم غور کریں تو کلام مقدس میں جیسے آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنا، ٹھیک ہے، من کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ہم تکوین کی کتاب میں سنیں تو ایک بڑا منفرد ایک واقعہ ہے جس میں پاک یوکرسٹ جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے، جب ملکی صادق کا بادشاہ وہ روٹی اور مے لے کر آتا ہے صدوم کے بادشاہ کے لیے، اور روٹی اور مے سلامتی کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ پھر آسمان سے من برسنا، پھر جب بھی لوگوں کو خوراک کی کمی ہوتی خدا انہیں مہیا کرتا، الیاس کو فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے روٹی مہیا کرتا ہے۔ یہ سارے واقعات دراصل ہمیں اس حقیقی سیکرمنٹ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ تیاری تھی، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم اپنے مسیح ہونے پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ ہم واحد مسیح جو یسوع کے پاک بدن اور خون پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس الطار پر ہوتا ہے وہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی یہاں قربانی جو چڑھائی جاتی ہے پاک یوکرسٹ کی، وہ حقیقی قربانی ہے۔ وہ صرف ہم یاد کر نہیں بناتے، بلکہ وہ حقیقتاً جو ہے ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں حقیقی طور پر۔ یہ ہم مسیح جو کیتھولک ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہمارے چرچز میں ایک چیز جو بڑی نمایاں ہمیں نظر آتی ہے، صرف کیتھولک جو مسیح ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے کیتھولک چرچ ہے، اس میں کون سی، جب ہم الطار پر دیکھتے ہیں تو کون سی جو ہے ایسی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے؟ پاک یوکرسٹ، ہاں جی وہ تو ہے، لیکن
ہمارے چرچ میں گرجا گھر دوسروں کے جو ہے ان میں کیا فرق ہے؟ ایمان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ پاک صندوق، ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون پر، پختہ ایمان اور تا حیات اس پر ہمارا ایمان رہے گا۔ یہ آج ہم سب بچوں کو یہ جاننا ہے اور سمجھنا ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں جو پہلی پاک شراکت دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج یہ دن جو ہے صرف بچوں کے لیے جو پاک شراکت دیتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے، ہمارے ایمان کا یہ مرکز ہے اور مرکزی پہلو ہے جسے آج بچے جو ہے وہ اپنی زندگی میں حاصل کریں گے۔ میں نے کہا کہ ہمارے گرجا گھروں میں پاک صندوق جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ نمایاں ہے۔ کیوں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم پاک بدن اور یسوع کے پاک خون پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آج بھی جب برکت دی جائے گی روٹی اور مے پر، جب کاہن برکت دے گا، وہ آج یسوع کا بدن اور خون بنے گا، اور تا حیات تک وہ یسوع کا بدن اور خون ہی رہے گا۔ اسی لیے ہم اپنے گرجا گھروں میں پاک صندوق جو ہے رکھا کے خدا کی موجودگی اور خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمیشہ رہے۔ آج میرے عزیزوں جو کلام سنا گیا ہے، جو پڑھا گیا ہے، جسے ہم جانتے ہیں اور باترتیب جانتے ہیں، آج کی پہلی تلاوت جو کہ تثنیہ شرح کی کتاب سے لی گئی۔ تثنیہ شرح کی کتاب میں موسیٰ نبی، حضرت موسیٰ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بنی اسرائیل قوم سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب 40 سال بیابان میں گزارنے کے بعد وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کو تھے، تب موسیٰ جو ہے انہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور ایک اہم بات یاد دلاتا ہے کہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ مت بھولو، اپنے ماضی کو جو ہے وہ مت بھولو، کیونکہ جو قوم خدا کی نعمتوں کو، خدا کی برکتوں کو بھول جاتے ہیں وہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ضرور نبی اس کہتا ہے کہ تو اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر، اس کے نام کو مبارک ہے، کیونکہ وہ تیری زندگی کا ایام دراز کرتا ہے، وہ تجھے بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ تو موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو مرنے سے پہلے انہیں یاد دلاتا ہے کہ جو نعمت خدا نے تمہیں دی ہے اسے بھولنا نہیں ہے۔ اگر تم بھول گئے تو تم خدا کو بھول گئے۔ میرے عزیزو، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام جو موسیٰ نے دیا اپنی قوم کو، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ آج کی تلاوت جو ہم نے سنی ہے وہ تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں موسیٰ نبی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ ان 40 برسوں کو یاد رکھ جن میں خدا نے تجھے بیابان میں چلایا۔ میرے عزیزو، یہاں یاد رکھنا یا یاد رکھ جب موسیٰ لوگوں کو کہتا ہے، یہ صرف ذہنی طور پر یاد رکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کی وفاداری کو اپنی زندگی میں زندہ رکھنا ہے۔ 40 سال کا عدد جو ہے وہ کلام مقدس میں بڑا استعمال ہوا ہے، اور وہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے تاکہ ایک پاکیزگی کے مراحل میں سے گزر سکے، تبدیلی کے مراحل میں سے گزر سکے اور تربیت کے مراحل میں سے گزر سکے۔ خدا کبھی بھی آزمائش بغیر مقصد کے نہیں دیتا، وہ آزمائش کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آج کی تلاوت میں تیسری آیت میں موسیٰ بتاتا ہے کہ اس نے تمہیں من کھلایا تاکہ تم جان لو کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے منہ سے نکلنے والے ہر کلام سے زندہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام میں یہ من کا ذکر ہوا ہے۔ من آسمان سے جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ من کیا ہے؟
آج کے کلام میں جس من کا ذکر ہوا یہ من ایک معجزاتی غذا تھی جو آسمان سے اترتی اور لوگوں کو جو ہے وہ سیر کرتی، جو ہر صبح آسمان سے نازل ہوتی، بنی اسرائیل اسے جمع کرتے اور اس سے اپنی جسمانی بھوک مٹاتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جو من وہ کھاتے تھے وہ من ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ جو من کھاتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ میرے عزیزو، یہ ایک عظیم روٹی کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے جو من آسمان سے گرا، یہ جو آسمان سے اترتا تھا، وہ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ تم جو یہ روٹی کھاتے رہے، اب جو ہے جو روٹی آسمان سے اترے گی وہ تمہیں زندگی مہیا کرے گی اور زندگی بخشے گی۔ میرے عزیزو، جب کبھی بھی یسوع نے یہ کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جب یسوع میں کا ذکر کرتا ہے، کافی بار 8 بار یسوع نے میں کا ذکر کیا ہے، جہاں یسوع کہتا ہے کہ راہ کو زندگی میں ہوں، یسوع کہتا ہے اچھا جگہ میں ہوں، یسوع کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، یسوع کہتا ہے دروازہ میں ہوں۔ تو جب کبھی بھی یسوع نے میں کا ذکر کیا گیا، میں کا، تو وہاں یسوع جو ہے وہ دراصل ہمیں اپنی طرف اشارہ کرواتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے رہے یا جس بھی واقعات کا آپ نے تجربہ کیا ہے وہ جو ہے وہ ایک تو فانی تھا اور ایک مختصر تھا، لیکن اب میں چرواہے کا جب ذکر کرتا ہے تو یسوع اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو جو بنی اسرائیل قوم کے جو چرواہے آتے تھے وہ انہیں تاغاتا کر دیتے تھے، وہ سیری میں چلے جاتے تھے۔ یسوع اشارہ کرتا ہے میں اس طرح کا چرواہا نہیں ہوں، اب اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ جب یسوع روٹی کی بات کرتا ہے تو یسوع پھر اشارہ کرتا ہے میں وہ زندہ روٹی نہیں ہوں جو آسمان سے اترتی ہے، جسے تمہارے باپ دادا نے کھایا اور مر گئے۔ یسوع پھر اشارہ کرتا ہے ان کی طرف، اور پھر یسوع کہتا ہے اب زندہ روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اور پھر آج کی انجیل میں یسوع کہتا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے کھائے گا، جو کوئی بھی مجھے میرے خون کو پیے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ رکھے گا۔ اور آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری زندگیوں میں مرکز ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، آج پہلی تلاوت میں موسیٰ جو ہے وہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جب تم خوشحال ہو جاؤ تو خداوند کو نہ بھولنا۔ موسیٰ میں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے غلامی سے ہمیں نکالا ہے، خدا نے ہمیں پانی مہیا کیا، خدا نے ہمیں سانپوں سے بچایا، خدا نے ہمیں من دیا، ہر نعمت خدا نے ہمیں عطا کی۔ میرے عزیزو، اس طرح آج ہماری روحانی زندگی بھی اگر ہم ان تمام چیزوں کا شکریہ ادا نہ کریں جو خدا نے ہمیں عطا کیا اور اگر ہم اسے بھول جائیں، تو اسی طرح آج بھی ہماری زندگی پاک یوکرس کے بغیر کمزور ہو جائے گی۔ اگر ہم بھول جائیں گے پاک یوکرس کو، اگر ہم خدا کی دی ہوئی برکت کو اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا، ہم کمزور ہوں گے۔ میرے عزیزوں، من میں جو بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ حاصل کیا اور جو پاک یوکرس جو یسوع نے ہمیں مہیا کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ من جو ہے وہ جسم کو زندہ رکھتا تھا، لیکن پاک یوکرس روح کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے پاک یوکرس کو ہم مسیح جو کہتے ہیں کہ مان رکھتے ہیں، ہمیشہ تر و تازہ رکھنا ہے۔ اسی لیے کو ہم تر و تازہ ہونے کے لیے پاک یوکرس کا جو ہے وہ سجدہ جو ہے اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں، ہم سجدہ کرتے وقت گزارتے ہیں تاکہ ہماری روح جو ہے وہ تازہ ہو سکے، تاکہ ہم کبھی مرجھائے نہ۔ میرے عزیزوں، من کھانے والے مر گئے، لیکن یسوع کہتا ہے آج جو میرا خون اور میرا بدن حاصل کرتا ہے، یعنی ہم سب حاصل کرتے ہیں، یسوع کہتا ہے کہ آپ نہیں مرو گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو گے۔ پہلی پاک شناخت جو آج حاصل کریں گے بچے، ان کے لیے خاص پیغام۔ تو خاص پیغام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو ہر صبح
من جمع کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی ان کی زندگی ہے۔ آج ہم سب اس من سے بھی عظیم نعمت حاصل کر رہے ہیں۔ جو بچے آج پہلی معاشرہ کرتے ہیں ذرا متوجہ ہو میری طرف، آج جو سیکرمنٹ ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک عظیم نعمت ہے خدا۔ آج تم صرف روٹی نہیں لیتے ہو، آج آپ صرف روٹی نہیں لیتے بلکہ اپنے دل میں زندہ یسوع کو جگہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم زندہ یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور جب ہم زندہ یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو ہمارا دل کیا بن جاتا ہے؟ کیا ہے وہاں؟ پاک صندوق۔ تو ہم سب جو ہے وہ صندوق بن جاتے ہیں کیونکہ یسوع جو ہے ہمیں سما جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج آسمان اور زمین کا بادشاہ وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ آنے والا ہے۔ ہمارا دل جو ہے وہ بیت لحم بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد ہماری زندگی جو پہلی پاک شراکت کا سیکرمنٹ لیں گے وہ پہلے جیسی نہیں رہے گی، وہ تبدیل ہو جائے گی اور اس میں خدا کی برکتیں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ بچوں کے لیے پیغام تھا، اس کے بعد والدین کے لیے پیغام تھا۔ جو والدین بچوں کے یہاں بیٹھے ہیں، ماں ہیں، باپ، بہن بھائی، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایمان میں مضبوط رہے تو انہیں صرف پہلی اقدس قربانی تک لانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ سمجھ رہے؟ آج مجھے لگ رہا ہے کہ جو والدین وہ بھی آئے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ پہلی بار شراکت ہے نا، تو اس لیے ہم ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے بعد میرے خیال سے نہیں آئے گے۔ میرے عزیزو، یہ والدین کے لیے پیغام ہے کہ ہم نے ان کو بچوں کو جو ہے جو پہلی پانچ شراکت کا سیکرمنٹ لیں گے، ہم نے آج کے دن صرف انہیں لا کر محدود نہیں کرنا بلکہ ہر وقت ہمیں جو ہے انہیں متوجہ کرنا ہے یوکریس کی قربانی کے لیے کہ دیکھیں آپ نے اس سیکرمنٹ کو لیا ہے تو اس سیکرمنٹ کو جو ہے وہ ہم نے مرجھانے نہیں دینا ہے بلکہ تازہ رکھنا ہے، اور اس میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر ہم اس سے غفلت کریں گے تو ہمارے بچے ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جہاں جو حاصل کرتے ہیں وہ در حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آج بچے جو ہے معمولی روٹی صرف حاصل نہیں کریں گے بلکہ وہ یسوع کا بدن جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم آج یسوع کو قبول کریں دل و جان سے تو یسوع جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب نے اپنے لیے 3 سوال جو ہے وہ ہمیشہ سوچنے ہیں۔ کیا میں پاک یوکریس کو صرف ایک رسم سمجھتا ہوں یا میں یسوع کا زندہ بدن اور خون جو ہے وہ سمجھتا ہوں؟ میرے عزیزو، کیا میں اتوار کی اقدس قربانی کو اپنی زندگی کا مرکز بناتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اپنے پیغام کو شروع کرنے سے جیسے میں نے شروع کیا تو میں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے جو ہم سب مسیح ہیں ہماری زندگی میں یہ مرکز ہے، یہ حقیقی پہلو ہے، یہ سینٹر ہے۔ تو کیا میں اتوار کے دن اقدس قربانی کو اپنی زندگی کا مرکز بناتا ہوں؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا، کیا میں اپنے بچوں کو ایمان کی خوراک بھی مہیا کرتا ہوں یا صرف دنیاوی خوراک کی طرف ہی جو ہے وہ اپنی ساری محنت اور تگودو کر دیتا ہوں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو آئے ہم آج جب ہم اپنے مربی مقدس توبہ کی عید جو ہے منانے کے ساتھ ساتھ یسوع کا بدن اور خون حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں حاصل کریں گے تو آئے ہم سب بڑے ارشاد مانی کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس عید میں شریک ہوتے ہوئے اپنے
बच्चों के लिए दुआ करें जो आज पहली पाठशाला का तासीस करेंगे और हमेशा हम यीशु के पाक बदन और खून से हमेशा जो है वो लगन लगाव और हकीकी मोहब्बत जो है वो कायम रखें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आइए हम चंद मिनट अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम पर यीशु की बातों पर यीशु के पाक बदन और खून पर गौर करें। और हमारे काम है वो है हमारे लिए से पैदा उसने काम से उठाया मैं किया आसमान और काम से प्राप्त करने खुदावन से दुआ करें आलमगीर कलीसिया मुकद्दस तोमा रसूल की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हुए ईमान को फ्रम देते रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें पापा आज़म कार्डिनल बिशप साहिबान सिस्टर साहिबान और कामिलों की कुल जमात के लिए मुकद्दस तोमा के शुरू किए काम को रूप देते हुए मिज़नी काम को जारी रखें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें आज के कलाम और पैगाम के लिए कि ये हमारी शख्सी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अहम हिस्सा हो सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें उन तमाम खास और ग्रुपों के लिए जिन्होंने ईद की तैयारी में अपना अपना किरदार अदा किया है कि प्यारा खुदावन उन्हें खास फज़ाइल अता करें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से तमाम बच्चों के लिए दुआ करें जो पहली बार खुदावन यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल करने गए थे साक्रामेंटों की ज़िंदगी को बदलने के लिए बस अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा से दुआ करें मुकद्दस तोमा की ईद हमारे पूरे पैरिश के तमाम इलाकों के लिए फज़ाइल का बारिश हो। अजीज़ों दुआ करें। जिन ईमानदारों की माज की कुर्बानी है उनके नाम पुकारे जाएंगे। जुबैर इकबाल नज़ीर बरकत के खानदान के लिए, फातर गुलाम जोनाथन वकास की सेहत के लिए, समीर के खानदान में के लिए, औलाद नरीना के लिए कि प्यारा खुदा माज की कुर्बानी को कबूल करे। आज इस मकसद के लिए दुआ करें। रूह के लिए माज की कुर्बानी है बशीर बरकत, नज़ीर बरकत, मास्टर अफजल को अपने पास कबूल करें और समकनाल करें। आज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते सैरा जॉर्ज के रोजगार के लिए कि प्यारा खुदा बेटी को रोजगार अता करे। आज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते अपने भाई टॉम्स के लिए कि खुदा उसकी जिंदगी को मुश्किलात को दूर करे। आज इस मकसद के लिए दुआ करें। अल्लाह के दुआओं को याद करते हुए खुसूस सरैया बीबी के लिए, प्रियम पाल के लिए, मिशन मैरी के लिए, करामत बहादुर के लिए, परवीन जॉर्ज के लिए जब खुदा ने सेहत और जिंदगी समकनाल करे और उस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम विश्वास को याद करते हैं जिन्होंने आज ईद में अपना अपना किरदार अपना हिस्सा अदा किया तो खुदा उनकी खिदमत को कबूल करे। आज उस मकसद के लिए दुआ करें। कदूस बाप उन्हें बड़े मान के साथ पेश किया मुकद्दस तोमा की सिफारिशों पर हमारे इमाम इंतजाम को कबूल फरमा और इनका असर हमारी ज़िंदगी को पहुंचा मसीह हमारे खुदा के वसीले से।
دعا کرے ہماری قربانی زکات کے باپ کے حضور مقبول ہو. نذرانوں پر دعا. اے خداوند ہمارے خدا، مہربانی سے اپنی کلیسیا کو امن اور اتحاد کی نعمتیں عطا کر جن کی طرف خفیہ طور پر ہمارے ہدیے اشارہ کرتے ہیں. ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ ہی ہو. خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم دھیان لگاتے ہیں. خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعہ واجب اور نہایت مناسب قدوس باپ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. وہ تیرا کلمہ ہے، اسی کلمہ کے ذریعے تو نے سب کچھ بنایا، تو نے اسے بھیجا کہ ہمیں چھڑائے اور بچائے. وہ روح القدس کی قدرت سے انسان بنا تمہاری مریم سے پیدا ہوا. اس نے تیری مرضی پوری کر کے دکھ سہتے وقت اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ موت کو دبا کرے اور قیامت کو ضرور ملائے. اس لیے ہم فرشتوں اور سب مقدسوں کے ساتھ ہم آواز اوپر یہ کہتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں.
میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کرو، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو اپلیو، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی اس سے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ اب تو سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی تمہاری ماں تمہاری مریم مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شکر مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری ہم کو سلام کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اسی میں تجھ کا مطلق خدا باپ کو اور ان قدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ ہم پھر جاتے ہیں وقت سے ہدایت پا کر اپنے مرض کے ساتھ اسی طرح دعا کریں جس طرح ہم خداوند نے ہمیں سکھائی۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، آپ سب کے
साथ हो, आपके साथ भी हो। हमें एक दूसरे की इस्लाम दी जाए। हमारे खुदा यीशु के बदन और खून का मिला जाना पाक शिक्षा देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा की बंदे, तो ये है खुदा पर जहान के नाम को उठा ले जा अपने मुबारक अवसर जिस पर एक ज़ियाफत में बुलाए गए। बदन और खून हमेशा की जिंदगी के महफूज रखे। आखिरी दुआ और बरकत है, सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। ऐ खुदावन हमारे खुदा, बख्श दे कि हम एक दिन तुझे रूबरू देखकर हमेशा के लिए उस लुत्फ और रूहानी खुशी से मामूर हो जिसका इजहार जिंदगी में तेरे बेटे की बेशकीमत बदन और खून देने से होता है। हमारी ये दुआ कबूल फरमा मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। खुदावन आपके साथ हो, मुतलिक बात बेटे और रूह जिसकी बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हो चुकी, खुशी और सलामती में रहें।